نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیبا الی الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ رواہ احمد۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری محبت تین چیزاں دے نال ہے، میری پسندیدہ چیزاں تین نے۔ ایک چیز خوشبو، یعنی میرا پیار جڑا ہے نا وہ تین چیزاں دے نال۔ پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا خوشبو، دوسرا فرمایا میریاں بیویاں، اور تیسرا فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے اندر۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزاں نو محبوب فرمایا۔ پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا خوشبو کو، میں خوشبو میرے پسند ہے، خوشبو میرے پسند ہے، میری اس کے نال محبت ہے۔ اور دوسرا ازواج محترمات کی محبت، انہاں دا خیال رکھنا، انہاں دے جڑے دنیاوی معاملات نے، دینی معاملات نے، انہاں دا خیال رکھنا۔ اور تیسرے نمبر دے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک جیڑی ہے نا یہ نماز دے اندر ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سانوں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کیا اسی بھی اپنے نبی دیاں اکھاں مبارکاں نوں ٹھنڈک پہنچانی ہے یا نہیں پہنچانی؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک جڑی ہے نا وہ نماز دے اندر ہے، یعنی جب نماز پڑھی جاتی ہے میری اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اگر دنیا کے اندر رہتی ہوئے انسان کو تھوڑا سا فکر آخرت رکھے، آخرت کی طرف دھیان کرے تو پھر انسان نماز کی طرف بھی آ جاتا ہے، روزے کی طرف بھی آ جاتا ہے، برائیاں کو بسن والا بھی بن جاتا ہے۔ جب بھی انسان غور و فکر بھی نہ کرے، یہ سوچیا کہ سدا دنیا کے اندر ہی رہنا ہے، جب موت آئے گی تو پھر ویکھی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے پھر انسان ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، انسان کو یہ چیزاں یاد نہیں رہتیاں۔ حالانکہ جڑی نماز ہے نا یہ آہی فریضہ ہے، ایسا دی بنا دے اوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی پہچان ہوے گی، جس طرح کہ صحیح حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جدوں قیامت دا دن ہوے گا اوتھے جناب آدم علیہ السلام دی امت بھی موجود ہوے گی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی، موسیٰ علیہ السلام دی، عیسیٰ علیہ السلام دی، ساری نبیوں دی امتاں موجود ہوں گی۔ یا رسول اللہ تسی یہ ارشاد فرما دے تسی اپنی امت کو کس طرح پہچانو گے؟ تسی اپنی امت کی سفارش فرماؤ گے، اپنی امت کو پہچانو گے کس طرح؟ اتنے تو ساری دی امتاں موجود ہوں گی۔ نبی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت جڑی ہے نا وضو کر کے نماز پڑھتی ہوگی۔ حضور نے اپنی امت کی نشانی بھی یہی دسی، جڑے میرے ہوں گے یہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہوں گے، قیامت دن یہ وضو والے اعضاء بازو ہو گئے، چہرہ ہو گئے، پیر ہو گئے، یہ سارے چمکتے ہوں گے۔ اے میرے غلاموں تواڈے کچھ گھوڑے ہون جنہاں دی کچھ خاص نشانی ہوے، یعنی انہاں دے سر اور پیر چٹے ہون باقی سارے کالے ہون، دوجے دے گھوڑے کالے ہون، کیا تسی اپنے گھوڑیاں نوں پہچان لو گے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ پہچان لو گے۔ فرمایا میری امت اسی طرح ہوے گی کہ انہاں دے وضو والے اعضاء جڑے نے نا وہ چمکدے ہون گے۔ تسی اعضاء دی انہاں اعضاء نوں دیکھ کے میں اپنی امت نوں وکھرا کر لواں گا، اپنی امت نوں پہچان لواں گا کہ بلا میرا امتی ہے، بلا میرا امتی ہے، بلا میرا امتی ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نما فکریت ہے انہاں لوگاں واسطے کہ زندگی گزر گئی ہے، 70 سال عمر ہو گئی ہے، کبھی فرصت نہیں ہوئی کہ جا کے مسجد کے اندر وضو کر کے نماز دے ادا کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لمحہ فکریہ نہیں ساڈے واسطے، کیا دنیا نے سانو اتنا مشغول کر دیتا ہے، کثرت خواہشات نے سانو اتنا مشغول کر دیتا ہے اسی صرف دنیا جوگے رہ گئے ہیں، رب اور رسول کی طرف ساڈا آن دا دل بھی نہیں کرتا، نماز کی طرف آن کا ساڈا دل بھی نہیں کرتا، مسجداں خالی ہو گئی نے۔ میں راتی بزرگوں نوں عرض کر رہا سا،
میں کہ سب کو زیادہ تکلیف کر میں جمعے دی نماز دے اندر ہوئی ہے کہ جس وقت ساری پچھلی سبا کاری رہ گئی ہیں اور کافی سارے انجنے سارے دوست احباب نے جنہیں اس واسطے کم تو چھٹی کرتے ہیں کہ آج جمعہ ہے اسی جمعہ پڑھا کوئی گلیاں دے اندر بیٹھ کے اپنا وقت گزارے کوئی دکانوں دے اوپر بیٹھ کے اپنا وقت گزارے کوئی بیٹھ کر دے اندر کوئی ڈیریاں دے اندر کوئی کس جگہ دے اوپر کس جگہ دے اوپر کیا اسی ظاہری طور دے نام دے مسلمان رہ گئے ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف کتنی آنا ہے اے دنیا چند دن دی ہے دوست احباب سب نے چھٹ دینا ہے یہ اپنے ہی ہونے نے جنہوں نے کوئی جٹ بھی نہیں لگتا جنہوں کی صبح بھی یاد آتی ہے شام بھی یاد آتی ہے یہی ہون گے جڑے وہ ڈونگے ٹوئے کے اندر دب کے تو سلیپا پا رہے ہوں گے مڑ کے پھر تکڑا ہی نہیں 10 جڑے اندے اگے بڑے کوئی دے بارے سوچو نا جس کے اندر سارے اپنے پرایا نے رل کے تو سلیبا پانیاں نے تے ہزارہ پروٹی دے حساب دے نال پا کے واپس آ جانے نے اتنی ڈونگی تھان دے وچ دبیا ہونے تو دس تے کس چیز دی روشنی ہونی ہے تے نماز دی روشنی ہونی ہے صدقہ خیرات نہیں بچانا ہے تینوں نیک اعمال نے تینوں بچانا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت دے نال جڑے تو نیک اعمال کیتے ہونے نے اس دے صدقے تینوں محفوظ کرنا دنیا کے اندر کبھی فرصت ہی نہیں ملتی دنیا کے اندر کبھی فرصت ہی نہیں ملتی کسی مسجد کی طرف جائے کنجر خانہ 4 پنڈ چھڑ کے 5ویں پنڈ لگا ہوا ہے اس سے مجمع ختم نہیں ہوتا محلے کی مسجد کے اندر 5 وقت آزان ہوئے تو سانو فرصت نہیں ملتی علیہ السلام کے خلاف موت سانو پل گئی ہے اسی صرف ہی نہیں آنے ہیں کہ بس دنیا ہی ہے اس کے اندر کھاؤ پیو سب کچھ کرو تے چلے جاؤ اتنی ہونا پائی دا حساب دینا قیامت دن میرے رب کی پاک پرستش کے اندر ہر چیز کے بارے پوچھے جائے خاص کر نماز کے بارے تے پوچھے جائے کہ 10-5 وقت تہاڈی جامع مسجد دے وچ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز ہوندی سی 10 کنے واری جاندا سی تے کی آکھاں گے کہ ادھر اذان ہوندی سی ادھر اسی ظاہری طور دے اوتے اپنے ٹی وی دا جڑا ریموٹ پکڑ کے آواز بند کر دیندے ساں اور جب اذان ختم ہوندی سی پھر اسی اپنے ٹی وی دے پروگراماں دے اندر اپنے یاراں دوستاں دے اندر گپ شپ کرن دے اندر حدیث دا مستقبل خلاف اسی طرح وقت گزارے یہی جواب دیو مسجد ساڈیاں خالی ہو گئی ہیں کنہاں نے آباد کرنی دوسرے پنڈاں دے لوگوں نے آگے کرنی ہے اگر ایک ایک جی بھی ہر گھر دے وچوں آ جاوے نا کہ مسجد ہر نماز دے ٹائم کھل ہو جائے ایک ایک جی صرف حالانکہ ہر گھر دے وچ 2-3 جی موجود ہوندے نے لیکن فرض کیتا ایک ایک جی بھی پنڈ دا آ جاوے نا مسجد دے اندر 3-4-5 سبا تک ہو سکدیاں نے لیکن نہیں سانو فرصت ہی نہیں غور و فکر بھی نہیں کرتے سوچ بھی نہیں کرتے بس قاری صاحب رکھے نے انہوں نے نماز پڑھانی ہے انہوں نے اذان دینی ہے اکثر اوقات میں اس چیز کو دیکھیا ہے کہ جب جمعے کا ٹائم ہوتا سی نا کم از کم اگر 10 صفحہ پڑھنی تو 3 صفحہ پہلے آ کے بیٹھی ہوں گی سر کہ خطیب آئے گا انہیں خطبہ شروع کرنے اسی پہلے جا کے بیٹھے ساڈے علماء والوں بھی نہیں ہے ساری دین کی طرف توجہ اسی دنیا کو بس اپنایا ہوا ہے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھا ہوا ہے یہی کچھ ہے لیکن میرے حضور نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک جیڑی ہے نا وہ نماز ہے کوشش کرو کہ میرے نبی دی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ